بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، خداوند متعال نے جب سے انسان کی تخلیق کی تو تخلیق بشریت کے ساتھ ساتھ نظام ہدایت کو بھی خلق کیا، اور خدا نے نظام ہدایت تین طرح سے خلق کیا۔ یعنی نظام ہدایت، پہلا نظام ہدایت نظام نبوت ہے، اور دوسرا نظام ہدایت رسالت ہے، اور تیسرا اور آخری نظام ہدایت امامت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی ہادی سے ہدایت چاہیے، یا وہ نبی سے ہدایت لے گا، یا وہ رسول سے ہدایت لے گا، یا وہ امام سے ہدایت لے گا۔ اور اللہ نے ان تینوں احکام کو، تینوں عہدوں کو، اپنے ان تین نظاموں کو قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے نظام ہدایت بمعنی نبوت اور نظام رسالت کا اختتام کر دیا۔ نبی نے فرمایا کہ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، لیکن نظام امامت کے ختم ہونے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس کے جاری و ساری رہنے کا اعلان کیا کہ اب کوئی نہ نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی امام تھے۔ نبی فرمایا کہ میں تین عہدے رکھتا ہوں، نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، امام بھی ہوں، لیکن ان دو عہدوں کی نفی کر دی۔ اور جیسا کہ حدیث منزلت آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یعنی نبی عہدہ نبوت وہ ختم ہو گیا، تو پس ثابت ہوا ہمارے پاس ابھی جو نظام ہدایت ہے نہ وہ نبوت کی شکل میں ہے اور نہ ہی رسالت کی شکل میں ہے۔ ابھی اس زمانے میں فعلاً ہم جس نظام ہدایت سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور جس ہادی سے ہدایت لے سکتے ہیں تو وہ امام کی شکل میں ہے۔ اب امام کون ہے؟ امام وہی ہے کہ جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے اس امام کا انتخاب کیا، اعلان فرمایا کہ میرے بعد وصایت کی شکل میں امام یہی ہوگا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث ملتی ہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے خلافت و جانشینی و وصایت کی شکل میں۔ اور کچھ شک و شبہ باقی نہ رہے، میں ان ائمہ کے، ان اماموں کے جو 12 اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء ہیں، ان کے نام تکرار کر دیتا ہوں کہ پہلے امام جو وسیع جانشینی اور خلافت کی صورت و شکل میں ہے، حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور مولا کائنات علیہ السلام کے بعد جو دوسرے امام ہیں وہ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، اور تیسرے امام حسین علیہ السلام، اور چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام ہیں، اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اور نویں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، اور اسی طرح 10ویں امام علی ہادی نقی علیہ السلام، یعنی امام علی نقی علیہ السلام، اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، اور آخری 12ویں امام جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وصی و خلیفہ ہیں، وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات مبارکہ ہیں۔ یہ 12 امام ہیں جن کا تعارف اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام میں، احادیث میں، حتیٰ کہ جو خطبہ غدیر حجت الوداع کے موقع پر بیان کیا تھا اس میں بھی بیان کیا ہے کہ میرے یہ 12، اور پھر حتیٰ کہ ان تمام کی صفات بیان ہوئی ہیں احادیث میں۔ اور بالخصوص ہمارے دور حاضر کے جو امام ہیں حجت دوراں حضرت ولی العصر منجی بشریت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے خطبہ غدیر میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفات بیان کی ہیں کہ میرا جو آخری وصی ہے اس کے لیے فرمایا کہ خاتم الاوصیاء ہیں، یعنی جن پر وصایت، جانشینی اور امامت ختم ہوگی، یعنی آخری نبی، آخری امام بھی ہیں، آخری وصی بھی کہہ لیں، اور آخری جانشین ہیں، وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات مبارکہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کے لیے اللہ نے ہادی بنایا ہے امام کو، کیونکہ نبی
اور رسول کا عہدہ ختم ہو چکا ہے، نبوت اور رسالت ختم ہوگی، باقی رہتا ہے امامت۔ جب اللہ نے یہ امامت کو باقی رکھا اور اس امامت کی ایک آخری کڑی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو امام ہیں وہ غائب ہیں، اور انسانیت نے ہدایت لینی ہے امام سے، اور لوگ اکثر سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی جب امام ہی غائب ہیں جو اللہ کی طرف سے ہادی ہیں، پھر ہم ہدایت کیسے حاصل کریں؟ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کا جواب دیں، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں کہ جب میرا ایک آخری جانشین ہوگا، میرا آخری وصی ہوگا، میرا آخری فرزند ہوگا جو پردہ غیبت اختیار کر جائیں گے، جب وہ پردہ غیبت میں چلے جائیں تو پھر لوگ اس سے کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اسی طرح سے ان سے نور حاصل کریں گے کہ جس طرح سے اگر کوئی خورشید، اگر سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے، پوشیدہ رہتا ہے، اس کے باوجود لوگ اس کے نور سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح لوگ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سے نور ہدایت کسب کریں گے، حاصل کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ پہلا قدم ختم ہو گیا کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف امامت کی وہ آخری کڑی ہیں کہ جن سے پوری بشریت، پوری انسانیت ہدایت کسب کر رہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجوہات پیش آئیں، وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے پردہ غیبت اختیار کیا اللہ کے حکم سے۔ اور یاد رکھیں، مولا اللہ کے حکم سے غائب ہوئے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ مولا پردہ غیبت اختیار کرے۔ اگر ہم احادیث ائمہ علیہم السلام کے کلام نورانیہ میں دقت کریں اور اس میں ان کی روشنی میں سمجھیں تو وہ مکمل 8 وجوہات ملتی ہیں کہ جن کی وجہ سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے پردہ غیبت اختیار کیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے آخری ولی کو، آخری حجت کو، اپنے آخری امام کو غائب رکھ کے انبیاء کی سنت کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ بھئی وہ کیسے؟ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا سے پوچھا، مولا آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے آخری ولی کو، آخری حجت کو اور آخری امام کو پردہ غیبت میں کیوں رکھا؟ تو مولا نے فرمایا کہ اس لیے کہ یجریہ فیہ سنن الانبیاء فی غیابتہم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو پردہ غیبت میں رکھ کے انبیاء کی سنت کو نافذ کیا جائے۔ جیسے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت سے غائب ہوئے تھے، یعنی انہوں نے بھی پردہ غیبت اختیار کیا، اس لیے اللہ نے ان کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو بھی پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے۔ بس مولا انبیاء کی سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اب یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے کیوں اپنے اس آخری ولی کہ جو پوری انسانیت کے لیے ہادی ہیں، جن سے پوری انسانیت نے ہدایت طلب کرنی ہے، کیوں آخر اللہ نے غائب رکھ کے انبیاء کی سنت کو نافذ کیا؟ تو اسی سے دوسرا سبب نکلتا ہے جو بطور جواب واقع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی امت سے آزمائش اور امتحان اللہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ اپنی امت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ادھر بھی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ یعنی اپنے آخری ولی کو، آخری حجت اور امام کو پردہ غیبت میں رکھے گا تو پھر کیا کرے گا؟ مولا فرماتے ہیں واللہ لا تمحصن، خدا کی قسم پھر تمہیں خالص کیا جائے گا تمہاری آزمائش کر کے، کیونکہ لے تمحصن محصہ سے نکلا ہے۔ محصہ کہتے ہیں کسی چیز کو خالص کرنا، من کل عیب، ہر قسم کے عیب سے، نجاستوں سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا کا جو دوسرا سبب ہے غیبت کا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پوری امت کو پاکیزہ ہونا ہے، پوری امت کو خالص ہونا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ملتی ہے، مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یخرج فی الغربال خلق کثیر، کہ آخری دور میں ایک غربال لگے گا۔ اور میں اس سے پہلے کہ اس کا ترجمہ کروں، لفظ غربال کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ غربال عربی زبان کا لفظ ہے، بروزن اسم اعلیٰ، جیسے غربال بروزن فعال۔ غربال اردو زبان میں اس چھلنی کو کہتے ہیں، یا چھلنی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور چھلنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس چھلنی کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے گندم کے دانوں کو چھانا جاتا ہے۔
تو کیا ہوتا ہے؟ انسانوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ مولا یہی فرمانا چاہ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ آخری دور میں غربال لگے گا، اور اس غربال سے خلق یخرج فی الغربال خلق کثیر، بہت زیادہ مخلوق، خلق کثیر اس غربال سے خارج ہو جائے گی۔ یعنی جو دو اسباب غیبت ہم نے بیان کیے کہ اللہ اپنے انبیاء کی سنت کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا سبب غیبت اس لیے نافذ کرنا چاہتا ہے تاکہ امت کا امتحان لے، ان کی آزمائش کرے، انہیں مصیبت